جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کا سلسلہ دعوت اسلامی کہاں نہیں، الدعوت الاسلامیہ این لا توجد، ویئر ایزنٹ دعوت اسلامی۔ اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف مقامات پر ہونے والے اجتماعی ذکر و نعت کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل آج ناروے کے شہر اوسلو میں ہونے والے سنت و بھرے بیان کو سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلام بھائی، سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہمارے خطیب و امام صاحب اور یہاں کی انتظامیہ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس یورپ کے سفر کے اندر اتنی عالیشان مسجد دیکھ کر دل بہت خوش ہے کہ الحمدللہ مسلمان جہاں جمع ہو جاتے ہیں وہاں پر رہنا چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی جن اسلامی بھائی مسجد کو بنانے میں، اس کی جگہ کو خریدنے میں، اس کو آباد کرنے میں حصہ ملایا، ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے جو اللہ عز و جل کی جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرماتا ہے۔ مالک کریم ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے۔ پھر پیارے بھائیوں، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ طے کرے اس نوجوان دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے اطاعت، بی بی آمنہ کے لال، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 برس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جمعہ کے دن کی جانے والی ایک نیکی وہ 70 گنا اس پر ثواب ادا کیا جاتا ہے، 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے۔ محبت ذوق و شوق کے ساتھ سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر محبت کے ساتھ
درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، حضرت سیدنا مشن حافی علیہ رحمۃ اللہ حافی کو انتقال کے بعد قاسم بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ کا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا، اے بشر تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ تو میں نے کیا مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ عز و جل کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا قیامت تک جو مجھ سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ آواز نہ دے کے یہ دیکھا محبوب کے پوچھے کا اقتدا، آواز نہ دے کے یہ دیکھا محبوب کے پوچھے کا اقتدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے محترم کا بھائیوں اور اپنی جنت کے راضی اللہ والوں سے نسبت باعث سعادت ان کا ذکر ہے، باعث نزول رحمت ان کی صحبت، دو جہاں کی برکت، ان کے وزارات کی زیادت، پھر یا کے امراض اور گناہوں کی بیماریوں سے نجات کا ذریعہ، ان کی عقیدت ذریعہ نجات آخرت ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھی اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کی عقیدت اور ولی قابل حضرت سیدنا مشن حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ یا اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت کرنا۔ مشن حافی سے ہمیں تو پیار ہے، سارے اولیاء سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ وہ جہاں میں اپنا بیڑا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے محترم ساتھ بھائیو، اللہ اور ایک لوگوں کا جنازہ پڑھنا، مسلمانوں کی جنازے میں شرکت کرنا بعض اوقات اتنی برکت کا باعث بن جاتا ہے کہ ایک عورت کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، اس میں ایک قبر چور شامل ہو گئے اور قبرستان جا کر اس نے اس قبر کا پتہ نوٹ کر دیا کہ بعد میں جا کر اس کی قبر سے وہ قبر چوری کر دوں۔ جب رات میں وہ قبر چرانے کے لیے اس نے قبر کھولی، سبحان اللہ، مغفور یعنی بخشش کا حقدار شخص مغفورہ کا قبر چرا، یعنی جو بخشا ہوا ہے وہ بخشی ہوئی کا سمجھ رہا ہے۔ شب الصدور میں یہ واقعہ موجود ہے، وہ عورت جس کا جنازہ قبر کے اندر وہ کہتی ہے کن اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت کر دی اور ان تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی اور تو بھی ان میں شریک تھا۔ یہ سن کر اس نے فوراً مٹی ڈال دی اور سچے دل سے توبہ کر کے گناہوں سے دور ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھی بھائیوں، دیکھا کہ نیک بندوں کی نماز جنازہ میں حاضری کس قدر سعادت مندی کی بات ہے۔ جب بھی موقع ملے بلکہ موقع نکال کر مسلمانوں کے جنازوں کی شرکت کرنی چاہیے۔ نیک کی نماز جنازہ میں شمولیت ہمارے لیے سامان مغفرت بن جائے۔ خدا رحمان کی رحمت پر قربان کہ جب وہ کسی مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے تو اس کے جنازے کا ساتھ دینے والوں کی بھی بخشش کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت شمع جب میں ہدایت نو شاہ بندے رجب طے کرے ہوئی تو سخاوت موقع محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جگہ یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکائے جنازہ کی کوشش کر دی جائے گی۔ سرکار نامدار جو عالم کے مالک و مختار بھی عزت پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانے مغفرت نشان ہے۔ مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے، مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو ان سب کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی شہر کے ناظرین، آج
جماعتوں سے ہم دور بھاگتے ہیں. آج اگر کسی مسجد میں جاتے بھی ہیں تو جنازے میں شرکت کے بعد نہیں بلکہ جس گھر والے سوموار لوگ سے ملاقات کرنے پہنچتے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، بلکہ اگر اللہ توفیق دے تو ان کے غسل میں شرکت کرنی چاہیے. سنت کے مطابق غسل دینا، جنازہ پڑھنا، قبر کے اندر اس کو ترغیب کرنا، اس قدر بھائی سے خیر و برکت ہے. حضرت مولانا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم سے روایت ہے، کعبے کے بدل تجا پیدا کے شمس الضحا دام آئے اولا بیا شام آئے یوم گدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسجد کو نہلائے، قبر نہلائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھائے، نماز پڑھے اور وہ ناقص بات لگائے، اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہونا چاہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا. ایسے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ریوارڈ کرتے ہیں، ہوتے ہیں ایسا لوگ ہو تو ہمیں بتائیے حاصل ہو جائے. اگر اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے آتے بھی تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھنے آتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سنت کے مطابق میت کو غسل دینے آتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سنت کے مطابق کفن کی ڈیٹیلس پتا ہے، قبر کے بارے میں نہیں پتا ہے؟ حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب دنیا سے جانا ہے، نہ صرف میں نے جانا ہے بلکہ میرے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب نے جانا ہے. گھر میں ہیٹنگ سسٹم خراب ہو جائے تو اس کو آن کرنے کا طریقہ تو پتا ہے. گھر میں اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم آ جائے، فکسیشن کی کوئی پرابلم آ جائے تو وہ تو عمل کر دیتے. مگر میرے گھر میں جنازہ ہو جائے تو ہمیں محتاج ہوتا کہ جب تک کوئی آ کر میرے والد کو غسل نہیں دے گا میرا والد جلدی ہے، جب تک کوئی قبر لا کر سنت کے مطابق نہیں دے گا میں قبر بھی نہیں پیدا کروں گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹے کا والد کا حق یہ ہے کہ جب والد کا انتقال ہو تو بیٹا اپنے ہاتھ سے سنت کے مطابق غسل ہو سکے تو بیٹا اپنے والد سے جنازہ پڑھائے، اپنے ہاتھوں سے سنت کے مطابق اس کو قبر بتا. مجھے بتائیے ہم میں سے کس کو یہ کام اور کیا ہم نے یہ کام اپنی اولاد کو سکھایا؟ آج باپ کا جنازہ ہوتا ہے، جنازہ میں بیٹا باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا پوچھتے بھائی جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آج وہ آتا کہ آپ اپنے والد کا جنازہ پڑھاتے ہیں. بیٹا جواب دیتا ہے مجھے جنازہ پڑھنے نہیں. ارے بھائی آپ کے والد کو غسل دیا جا رہا ہے، چاہیے اپنے والد کے غسل میں شریک ہو جائے. تو بیٹا جواب دیتا ہے مجھے غسل دینے نہیں آتا. قبر کے بعد کسی مسجد کے امام صاحب سے پوری طرح سے انتظار کیا جاتا ہے اردو آئیے کچھ قرآن کی تلاوت کر دیجیے اور ہمارے والد کو قبر ہوگا. بہت اچھی بات ہے کہ علماء کرام جنازے میں شرکت کریں، مگر کیا بیٹے کا یاد نہ تھا کہ سنت کے مطابق گر گراتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے اپنے والد کو قبر ہوگا. میں سوال کرتا ہوں ایسی اولاد کس کام کی کہ جو مرنے کے بعد باپ کا جنازہ کرے، جو مرنے کے بعد باپ کو غسل نہ دے سکے. آج ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم کو دی، ماسٹر کروائے، ڈگری دی، الیکٹرانک انجینئرنگ کروائی، جو کمپیوٹر سائنس میں ڈپلوما ہو رہے ہیں. ہماری بیٹا ہماری بیٹی دنیا کی اچھی سے اچھی بک پڑھ لیتی ہے. آج ہم محلے میں ہیں تو باقی زبان وہ بول لیتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں. ارے کبھی یہ سوچا کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی قرآن پڑھ سکتی ہے؟ جو رب کا کلام ہے، جو میرے مرنے کے بعد اگر میرے بیٹے میری بیٹی میرے گھر والے کہیں گے تو وہ میرے کام. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد کا ایک عمل والدین کو کیسا کام آتا ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ رسول اللہ علیہ السلام ایک قبر سے بات ہوئی. آپ نے دیکھا کہ اس قبر پر عذاب ہوا. کچھ عرصے کے بعد پھر آپ بولو، آپ نے دیکھا کہ وہ قبر پہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی. آپ نے عرض کیا مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ دنوں پہلے اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا اور آج اس قبر پر انوار و تجلیات کی بارش ہے. قبر والا جنت سے بدل رہا ہے. ارشاد ہوا ہے عیسیٰ معاملہ یہ بتاوا اللہ تھا بڑا بدلاؤ تھا. قبر میں گیا تو اپنی کرنی کا پھل ابھر رہا تھا.
بیٹے کی ولادت، اس کا بیٹا تو بڑا ہوا اور اس بیٹے نے مدرسے سے جب پہلے دن کو داخل ہوا، قاری صاحب نے کہا کہو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بیٹے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس والد کو زمین کے اندر ڈالا ہوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر رحمان الرحیم کے نام سے مجھے ارے بیٹا یہ تو والد کی مغفرت ہو جائے، اولاد اچھی ہو تو ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت لے جائے کرتی ہے، مگر اولاد ہی بگڑی ہوئی ہو، اولاد کی تربیت کی دوسرے کا ہو، اولاد کو جناب دنیا بھر کی فیسلٹی دنیا بھر کی سہولتیں دے کر کہتے ہیں کہ جناب میری اولاد نہیں کرتا ہوگا، ہم نے تربیت کیا کیا؟ وہ اولاد کس طرح تعلق کرتی ہے جو یہ دیکھے کہ میرا باپ اپنا جمعے کی نماز پڑھنے بچے سے آتا ہے، آپ نے آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کو جمعے میں لائے، اب اس کے بعد گھر جا کر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ اپنا نہیں پڑھا، مگر کی نماز نہیں پڑھی، اشارہ کو آرام کر رہا ہے، پھر جمعہ آتا ہے بیٹے کو تیار کرتے ہیں، پھر مسجد میں لاتے ہیں، گویا ہم بچپن ہی سے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بیٹا جمعے کی نماز نہیں پڑھنی، باپ اپنے بیٹے کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، پھر کیسے توقع کرتا ہے کہ میرا بیٹا سچا نظر ہے، باپ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شراب پیتا ہے، وہ کیسے توقع کرتا ہے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، حرام روٹی کمائی جاتی ہے اور پھر توقع کی جاتی ہے کہ میری اولاد اچھی ہو جائے، آتا ہے جو وہ حلال سے بنا ہوتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنایا، آج ہم روزی کما کر کہتے ہیں ہماری روحانی ہونی چاہیے، نہیں میرے پیارے مسلمان کو یہ ذہن نہیں دے تو خدا اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیجیے، نماز جنازہ کا ٹاپک ہے تو یہی اچھے ہونے کے لیے کافی ہے کہ ایک دن میرا جنازہ بھی، ایک دن آپ کا جنازہ بھی ہونا ہے، کیا ہم کسی کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے رشتے دار میں کسی کا جنازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے پڑھائے تعلیمات اور اس کا بات بتایا ہے، میرے پیارے بھائیوں کیا آگے خبر کس طرح دیا جائے کہ معلوم ہے، مسجد کو کس طرح خبر دوبارہ جائے کہ ایسی سنتیں اور آداب ہمیں معلوم ہے، کب سیکھیں اور کیسے سیکھیں؟ کیا رکھیے نماز جنازہ میں 2 رکن اور 3 سنت، ظاہر تو سب کا وقت ہے، میں ساری ریگولیشن تو نہیں بتا سکتا، لیکن چلے یہ 2 بار ہی کریں، نماز جنازہ میں کتنے رکن ہیں؟ 2 رکن اور 3 سنت ہیں۔ پہلا رکن یہ 4 بار اللہ اکبر، 4 بار اللہ اکبر تکبیر ہے، اور دوسرا رکن یہ ہے قیام، یعنی کھڑے ہو، اگر کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا یہ 4 بار اللہ اکبر نہیں کرے گا تو اس کا رکن فوت ہو جائے گا، نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ 3 سنتیں کیا ہیں؟ وہ بھی سنتیں بہت زیادہ، نمبر 1 سلام پڑھنا، نمبر 2 درود شریف، اور نمبر 3 مسجد کے لیے دعا جو نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ 3 سنتیں ہیں اور 2 تراکیب ہیں۔ اسی طرح بالغ مرد عورت کی نماز جنازہ کی دعا الگ ہے، نابالغ بچے کی دعا الگ ہے، نابالغ بچے کی نماز جنازہ کی دعا الگ ہے، یہ بھی ہمیں آنی چاہیے۔ اور میرے پیارے بھائی یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں کہ جوتا پہن کر نماز جنازہ نہیں پڑھے، اور اگر جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو جوتے کے اوپر کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو جوتا اور زمین دونوں کا پاور ہونا ضروری ہے، اور جوتے کو اگر پائے کے پڑھے تو جس زمین پر کھڑے ہیں اس زمین کا پاور ہونا ضروری ہے۔ ایسے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے یہ کہیں ہم سب کو وہ تمام علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم پر ضروری ہے، ان میں دین کا ہمیں شرف عطا فرمائے، ان میں دین کی ہمیں طلب نصیب فرمائے، اور نہ صرف خود ہمیں ان میں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہ علوم سکھانے کی توفیق۔ نماز جنازہ کو کھانا دینا کس قدر برکت کا باعث ہے، اگر یہ فضیلت ہمارے ذہنوں میں نشر ہو جائے تو بندہ دور دور میں جنازہ تک پہنچے، کہ حدیث پاک میں ہے جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کرواتے ہیں، 40 کبیرہ گناہ، جنازے کو جو کوئی 40 قدم لے کر چلے۔ اب کاندھا لینے کے لیے کوئی تیار نہیں، پہلے کے لوگ جناب کاندھا دے کر ہی قبر کاٹے جاتے، ہمیں تو لالچ ہونی چاہیے کہ جتنے قدم چلتے جائیں گے میرے کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہاں پر یاد رہے کہ اس کی سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھی کی طرف 10 قدم چلے، اس کی جو سر ہوتا ہے نیت کا، پھر سیدھی طرف اس کے پاؤں کی طرف
10 قدم لے کر چلے، پھر الٹی طرف مسجد کے سر کی طرف سے 10 قدم لے کر چلے، پھر الٹی طرف سے مسجد کے پاؤں کی طرف سے 10 قدم لے کر چلے. یہاں بعض لوگ جنازے کے جلوس میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی 2 قدم چلو. ان کو چاہیے کہ یہ نہ کہیں، بلکہ یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہر پائے کو کندھے پر لے کر 10 قدم چلتے جائیں، تاکہ سب 40 قدم لے کر چلیں اور سب کو یہ بات حاصل ہو کہ 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیا. اور اس سے بڑا اہم اور بڑا پیارا پہلو یہ کہ اسلام مدد کیا جائے گا کہ مسلمانوں کو جنازے میں شرکت کا اتنا بڑا دیا گیا کہ مسلمان کے غم میں شریک ہو جائے، دور نہ رہے. کبھی جائے تو غسل دے، جائے تو قبر میں آئے، آگے بڑھ کے جنازہ پڑھے کہ میری بھی مغفرت ہو جائے گی. اپنے بھائی کے جنازے کو گانا دے. جب اتنے لوگ گانا دینے والے ہوتے ہیں تو جو گھر میں وکیل ہوتا ہے، جو میت کا بیٹا ہوتا ہے، میت کا بھائی ہوتا ہے، اس کو ڈھارس بن جاتی ہے کہ میرے باپ کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، قبر پہنانے بھی آگے آتے ہیں، سنت کے مطابق قبر میں اتارنے میں بھی شریک ہیں. جب اتنے لوگوں کو وہ دیکھتا ہے اس کا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے. ایک بھائی چارگی جگانت اور محبت کی فضا بن جاتی ہے. اللہ اکبر. دین اسلام اتنا پیارا ہے کہ مسلمان تکلیف ہے، دوسرے مسلمانوں کو کہا گیا کہ جاؤ اس کی مدد کرو، اس کے غم میں شامل ہو جاؤ، میرا رب تمہاری مدد کرو. یہ اسلام کی اصل صورت ہے، یہ اسلام کی چاشنی ہے، یہ محبت پھیلانے کا طریقہ ہے. آپ سلام کو دیکھیے، میرا صاحب کو سلام فرماتے ہیں جب دو مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں اور ان کے پاس پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کی جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کرواتا ہے. بڑا چھوٹا کام ہے، مگر آپ اس سے ادب کی جیت پہ جائیں، اس کی فلاسفی، اس کی تھیوری میں جائیں، پتا چلتا ہے کہ جب وہ مسلمان آپس میں ملے، ایک کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو. دوسرا مسلمان کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی رحمت ہو، تم پر برکات ہو. اللہ اکبر. جب وہ بھائی آپس کو مل کر ایک دوسرے کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں تو آپس کے جھگڑے کہا جائیں گے، آپس کی ضرورتیں، آپس کی ضرورتیں، آپس کی دنیا یہ سب ختم ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ محبت کا معاشرہ بن جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام محبت، پیس اور امن کو عام کرتا ہے. ایسے محبت کرنے والے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج یہ میسج دے کر آپ کے پاس آتا ہوں کہ یہ وہ قلوب میں صرف ایک علم پر نماز جنازہ پر مختصر ڈسکس کی ہے، لیکن اگر غور کریں تو ہم مسلمان ہیں، ہم پر نماز پڑھ ہیں، 5 وقت پڑھ ہے. اب اگر ہم غور کریں کہ کیا مجھے نماز کے فرائض پتہ ہے، نماز کے واجبات پتہ ہے، نماز کی سنتیں اور آداب پتہ ہے. ارے نماز پڑھنے سے پہلے مسلمان کا پاک ہونا ضروری ہے. کیا مجھے اپنا جسم پاک کرنا، غسل کرنا، غسل کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے واجبات کتنے ہیں، اس کی سنتیں کتنی ہیں. ارے میں روزانہ وضو کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وضو کے فرائض، وضو کے کتنے واجبات. جو کپڑے پہن کر میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا مجھے شرعی طریقے کے مطابق وہ کپڑے پاک کرنا ہے. بہت ساری بیسک چیزیں جو کاروبار کرتا ہے اس پر کاروبار کے مسائل سیکھنا پڑا، جو جاب کرتا ہے اس پر ادارے کے مسائل سیکھنا ضروری، جو شادی شدہ ہے اس پر طلاق اور بہار کے مسائل سیکھنا ضروری. آج ہمیں معلوم ہے جنرل نالج کم سے گھنٹوں کو شروع کروا دیجیے. ہمیں مولوی قانون کے بارے میں، یہاں کے روڈ کے بارے میں، یہاں کے موٹر ویز کے بارے میں، یہاں کے قوانین کے بارے میں سب کچھ علم ہوتا ہے. اگر علم نہیں ہوتا تو قرآن و حدیث کے بارے میں جو چیز مجھ پر فرض ہے مجھے اسی کا علم نہیں ہے. اتنی دین سے دوری اچھی بات. پہلے خدا اپنے آپ کو علم دین سیکھنے والوں میں شامل کریں. اور الحمدللہ اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمی تحریک، غیر اسلامی تحریک، دعوت اسلامی ایسا مطلب بھی یہ تحفہ ہے جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آپ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد اجاز اختر قاضی رضوی دعوت برکات عالیہ نے دیا ہے کہ دعوت اسلامی الحمدللہ آج دنیا کے 72 مور دین 72 کنٹریز کا پیغام پہنچا چکی ہے. الحمدللہ دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہاریں ہیں. آپ کے دورے کے اندر الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی موجود، دعوت اسلامی کا پیغام مدینہ موجود، یہاں بھی مدنی کاموں میں سفر ہوا کرتا ہے. اسلامی بھائی 3 دن 10 دن 12 دن 30 دن کے قافلے میں سفر کرتے ہیں اور سفر کر کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں علم دین حاصل کرتے ہیں. الحمدللہ پاکستان سے ہمارا مدنی کافلہ میں سفر پر روانہ ہوا. پہلے لندن پہنچے، وہاں ہم نے اجتماع کیا، پھر برمنگھم، مانچسٹر، اس کے بعد مدنی کافلہ انگلینڈ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اسپین پہنچا. جب ہم نے بارسلونا اور ویلنسیا میں دعوت اسلامی کے مراکز میں اجتماع کیے، اس کے بعد الحمدللہ یہ کافلہ اٹلی ہم پہنچے.
कानों और उसके साथ एशिया के अंदर इस्तेमाल किए। पूरी दुनिया में दावत इस्लामी की कामों की बहारें हैं। आपको गुजारिश यही करूंगा, अपनी तरबियत में इस मदनी माहौल को ज्वाइन कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें हमारे अहले सुन्नत वल जमात के इदारों को 9 के कायम व दायम रखे। इन आइमाए किराम और उलमाए किराम का काया आप बराबर रखे, दावत इस्लामी पर शौकत फरमाते हैं। आप किसी शोबे से किसी भी इदारे से ताल्लुक रखते हो, उनकी मेंबरशिप रखते हो, अल्लाह हमारे तमाम अहले सुन्नत वल जमात के इदारों को तरक्की अता फरमाए। हम सिर्फ आपसे आप बहुत चाहते हैं कि आइए दावत इस्लामी के इज्तिमा में शिरकत कीजिए, मदनी दावतों में कदर कीजिए और वहां आकर अपनी तरबियत कीजिए, इन फराइज़ उलूम को हासिल कीजिए। और साथ साथ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर मदनी माहौल बन जाए, इस्लामी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह मुतवाज़ी बन जाए, पढ़ने की तौफीक मिल जाए, आपके बच्चों की तरबियत हो, जैसे मैंने कहा कि अपनी औलाद की अच्छी तरबियत कीजिए, तो दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह एक और बेहतरीन मौका आपको फराहम किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप के अंदर भी यूके से वाया सैटेलाइट दावत इस्लामी का एक और बड़ा काम यानी मदनी चैनल वो ऑनियर हो चुका है। ये दुनिया का वाहिद चैनल है जो 100% शरई, बगैर किसी म्यूजिक के, बगैर किसी बेपर्दा औरत के और बगैर किसी एडवर्टाइज के अल्हम्दुलिल्लाह नो कमर्शियलिज्म ये मदनी चैनल अब घर घर में पहुंचकर बाहर उड़ा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि मदनी चैनल को देखकर बेनमाजी नमाजी बन रहे हैं, शराबी रात को सो रहे हैं, माँ बाप के नाम माँ बाप के कमा बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि झूम जाके हमारे पास ऐसे वाकयात किया है कि गैर मुस्लिम मदनी चैनल को देखकर मुसलमान ये बात अल्हम्दुलिल्लाह इनको बात उस एरिया में बहुत 40-1.5 साल से मदनी काम हो रहा है। मगर तकरीबन 1.5 मुझे हुए यूरोप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल आ चुका है। इसको देखिए, इसकी दावत को आम कीजिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नेकी की दावत देने वाला वो है कि जैसा उसने खुद नेकी की हो। आप किसी को मदनी चैनल की दावत देंगे और वो मदनी चैनल को देखकर सुन्नतों का पाबंद बन गया, गुनाहों से बचने वाला हो गया, आपको भी उसकी नेकियां मिलेंगी। तो इसकी दावत दीजिए, इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह का मालूम करना चाहें तो इज्तिमा के बाद हमारे इस्लामी भाई बाहर खड़े होंगे, वो इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह भी आपको बता देंगे। ये ऑस्ट्रा के ऊपर हमारे चैनल आ रहा है, तो जानते हैं उससे मालूमात भी कर लीजिए। और साथ साथ आपसे एक बात करूंगा कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल चूंकि कोई कमर्शियल उसमें नहीं, तो मदनी चैनल की जो हमें फीस पे करनी पड़ रही है यूके के अंदर अप्रोक्सीमेटली 35,000 पाउंड पर मंथ, और ये पैसे चाहे हम एडवर्टाइजमेंट से नहीं बल्कि आप इस्लामी भाइयों की डोनेशन से ही पूरे करते हैं। तो आपसे गुजारिश है दावत इस्लामी को प्रैक्टिकली भी सर्च करें, उसके कामों में कवर करें और साथ साथ मदनी चैनल को भी अगर सपोर्ट करना चाहें तो हमारे इस्लामी भाइयों से राब्ता करके बताएं मदीना में आकर आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फराइज़ उलूम सीखने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। चूंकि यहाँ नॉर्वे में इज्तिमा हो रहा है, इस्लामी भाइयों की ख्वाहिश पर एक की दिल जोड़ी के लिए चंद जुमले मैंने कोशिश की है नॉर्वे की जबान में सीखने की, तो वो आपको दोहरा देता हूँ। सल्लू अला हबीब, मुझे दावत इस्लामी से प्यार है, यानी दावत इस्लामी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, शेर इस्लामी के बुलावे और दावत इस्लामी का मतलब क्या है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इसको इस जबान में किस तरह कहा जाता है, यानी सदर फोर्सों के उड़ते माई सेल और पॉइंटेड आउट हेले वेल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर में इन अशआर पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में जहां जुमा के खुतबे दिए जा रहे होंगे, अहले सुन्नत वल जमात एक वली कामिल की याद जरूर बनाएंगे। बेमुराद इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाना है मेरे आका इमाम अहमद रज़ा खान रहमान की जाते वाला सवाल है। अल्लाह ताला आला हज़रत की सुन्नत अकबर पर करोड़ों अहमदियात की बारिश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अहमद रज़ा का गुलिस्तान आता है। अहमद रज़ा के जो बताए हुए मराहीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो पूरी दुनिया में गूंज रहे हैं। मुझे कहने दीजिए कि अगर आजाद के बाद दुनिया में कोई नगमा दुनिया के अफराद को शराब से ढूंढ रहा है तो मुस्तफा अज़ाद रहमत फिलाह सलाम शम्ए बद हिदायत फिलाह सलाम जब तक ये सलाम पढ़ा जाता रहेगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इमाम अहले सुन्नत की कब्र मुनव्वर पर अनवार व तजल्लियात की बारिश होती रहेगी। इस गुफ्तगू को इस तरह खत्म करता हूँ। अहमद रज़ा का ताज़ा गुलिस्तान याद नहीं,
احمد رضا تازہ گلتا ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درشا ہے آج بھی، سب ان کے چلنے والوں سے گل ہو گئے جہاں، احمد رضا کی شمع پر اڑا ہے آج بھی، پھر وہ پرانے بات کی وہ ڈاک بات کی، راضی رضا ہے صاحب قرآن آج بھی، اور ایک شاعر کا خوب لکھتے ہیں واقعی رضا کی کوئی عبادت رضا کا میدان کو دیکھیے کہ آج پر پانی ماحول میں ادھر برفوں کی اجازت نہیں ہوئی ہے، مگر احمد رضا کے چاہنے والے یہاں موجود ہیں، اور احمد رضا سے پیار کیوں ہے، اعلیٰ حضرت کی اس پر ناز کیوں ہے کہ وہ اللہ کے ماہر غفلت تھے، سرکار کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے، شاعر کہتا ہے واقعی رضا کی کوئی عبادت رضا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ کراتا ہے، پچھلوں نے کو لکھا وہ پر جو کچھ ہے اس طریقے وہ تنہا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرصت امام اہل سنت پر ارباب بدلیات کی بات بتائے اور افکار رضا پر عمل کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام یاد رکھیے گا کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رکھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رکھا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، سرکار کی یاد سے دل پہ بتائے رکھیے، سرکار کی عشق کو اپنے دل میں بتائے رکھیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، اور پھر خلد میں ہوگا داخلہ کی شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ کی شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار